کیا آپ جانتے ہیں وہ کون سے صحابی تھے جن کا مہر تاریخ اسلام کا سب سے قیمتی مہر مانا جاتا ہے؟ ایک ایسی داستان عشق و شجاعت جو آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کی زندگی کے ایمان افروز اور حیرت انگیز واقعات بیان کریں گے۔ آئیے جانتے ہیں کہ کس طرح ایک لکڑی کے بت کو توڑ کر انہوں نے اسلام کی آغوش میں پناہ لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے جانثار بنے۔ ابو طلحہ زید بن سہل نجاری کو جب معلوم ہوا کہ سلیم رمیسہ بنت ملحان نجاریہ بیوہ ہو چکی ہے، چند روز پہلے اس کا خاوند فوت ہو گیا ہے، تو بہت خوش ہوئے۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، چونکہ سلیم ایک پاک دامن، دانش مند، سلیقہ شعر، حسین و جمیل اور بڑی سگھڑ خاتون تھیں۔ ان کی جی میں آیا کہ کیوں نہ اسے پہلی فرصت میں نکاح کا پیغام بھیجا جائے، مبادا کہ کوئی اور چاہنے والا سبقت لے جائے۔ بصورت دیگر اس دل پسند، سلیقہ شعر اور معزز خاتون سے محروم رہ جاؤں گا۔ ابو طلحہ کو اپنے آپ پر بڑا اعتماد تھا کہ سلیم مجھے مسترد کر کے کسی دوسرے شخص کو اپنے لیے منتخب نہیں کرے گی، اس لیے کہ میں جوان رانا ہونے کے ساتھ ساتھ لوگوں میں ہر دل عزیز اور صاحب ثروت ہوں۔ اس کے علاوہ مجھے بنو نجار کا شہسوار اور یثرب کا ایک ماہر تیر انداز ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ ابو طلحہ سلیم کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ چلتے چلتے راستے میں خیال آیا کہ سلیم نے مبلغ اسلام حضرت مصعب بن امیر رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت و تبلیغ سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا ہے، اس بنا پر کہیں مجھے وہ مسترد نہ کر دے۔ لیکن ساتھ ہی یہ خیال آیا، کوئی بات نہیں، اس میں کیا حرج ہے؟ اس کا خاوند بھی تو اپنے آباء و اجداد کے دین کا پیروکار تھا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے پہلو تہی اختیار کیے ہوئے تھا۔ بہرحال ابو طلحہ سلیم کے گھر پہنچے، اندر آنے کی اجازت طلب کی، اس نے اجازت دے دی۔ سلیم کا بیٹا انس بھی گھر میں موجود تھا۔ ابو طلحہ نے مدعا بیان کرتے ہوئے نکاح کا مطالبہ کر دیا۔ سلیم نے کہا، تجھ جیسے شخص کو رد تو نہیں کیا جاتا، لیکن میں تجھ سے ہرگز شادی نہیں کروں گی، اس لیے کہ تم کافر ہو۔ ابو طلحہ نے سمجھا کہ سلیم بہانہ کر رہی ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس نے کسی ایسے شخص کو منتخب کر لیا ہو جو مجھ سے زیادہ مالدار اور باعزت ہو۔ یہ خیال آتے ہی ابو طلحہ نے سلیم سے کہا، اے سلیم، اللہ کی قسم میرا کافر ہونا تجھے شادی سے نہیں روک رہا۔ سلیم نے پوچھا، تو کیا چیز روک رہی ہے؟ اس نے کہا، سونے چاندی کی چمک دمک۔ کہنے لگیں، اچھا، کیا سونا چاندی میری آنکھوں کو خیرہ کیے ہوئے ہے؟ بولے، ہاں۔ کہنے لگیں، اے ابو طلحہ، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر کہتی ہوں، اگر تو مسلمان ہو جائے تو میں تیرے ساتھ شادی کر لوں گی، اور میں تجھ سے کوئی سونے چاندی کا مطالبہ نہیں کروں گی، بلکہ تیرا اسلام لانا ہی میرا مہر ہوگا۔ ابو طلحہ سلیم کی یہ بات سن کر سوچ میں ڈوب گیا۔ فوراً ذہن اپنے اس بت کی طرف پلٹا جسے اس نے بہت عمدہ لکڑی سے تیار کروایا تھا، اور یہ بت اسی کے لیے مخصوص تھا، جیسا کہ اس قوم کے سرداروں میں رواج تھا کہ ہر سردار اپنے لیے نہایت عمدہ، نفیس اور اعلیٰ قسم کی لکڑی سے بت تیار کرواتا۔ جبکہ وہ گہری سوچ و بچار میں غلطان و پریشان تھا تو سلیم نے گرم لوہے پر ایک ضرب لگائی، فرمانے لگیں، اے ابو طلحہ، کیا تم جانتے ہو کہ وہ معبود جس کی تم عبادت کرتے ہو وہ زمین سے پیدا ہوا ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ فرمانے لگیں، کیا تمہیں شرم نہیں آتی کہ درخت کے ایک ٹکڑے کو اپنا معبود بناتے ہو اور دوسرے ٹکڑے کا ایندھن بنا کر آگ سینکتے ہو اور اس کے ذریعے روٹی پکاتے ہو؟ اے ابو طلحہ، اگر تو مسلمان ہو جائے تو میں تجھ سے شادی کر لوں گی، اور اسلام کے علاوہ کسی مہر کا تجھ سے مطالبہ نہیں کروں گی۔ یہ سن کر ابو طلحہ بولے، مجھے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا طریقہ کون بتائے گا؟ سلیم نے کہا، وہ طریقہ میں بتاؤں گی۔ کہا، کیسے؟ فرمایا، پہلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھو، پھر اپنے بت کو پاش پاش کر کے گھر سے باہر پھینک دو۔ یہ سن کر ابو طلحہ کا چہرہ کھل اٹھا، بآواز بلند کہنے لگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد سلیم نے ان سے شادی کر لی۔
مسلمان کہا کرتے تھے، ہم نے سلیم کے مہر سے بہتر مہر کسی کا نہیں دیکھا۔ اس نے اپنا مہر اسلام ہی کو قرار دیا۔ اس دن سے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے جھنڈے تلے آ گئے اور اپنی تمام تر طاقت اسلام کی خدمت اور سربلندی کے لیے صرف کرنے لگے۔ آپ ان 70 خوش نصیب اشخاص میں سے تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت عقبہ کرنے کا شرف حاصل ہوا تھا، اور ان کے ہمراہ ان کی بیوی سلیم بھی اس کار خیر میں شریک تھیں، اور یہ 12 نقیبوں میں سے تھے جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب میں آباد مسلمانوں کی حفاظت، نگہبانی اور خدمت کے لیے امیر مقرر کیا تھا۔ یہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک ہوئے اور بہت سی کٹھن آزمائشوں سے گزرے، لیکن سب سے بڑی آزمائش غزوہ احد میں پیش آئی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت گھر کر چکی تھی، اور یہ محبت ان کے رگ و ریشے میں سرایت کر چکی تھی۔ نوبت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ آنکھیں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیر نہ ہوتیں، اور دل آپ کی شیریں کلامی سے لطف اندوز ہونے کا ہر دم مشتاق رہتا۔ جب بھی فارغ وقت ملتا تو آپ کے سامنے 2 زانو ہو کر بیٹھ جاتے اور محبت بھرے انداز میں یوں فرماتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری جان آپ پر قربان، میری عزت آپ پر نچھاور۔ غزوہ احد میں ایک وقت ایسا آیا کہ مسلمان پسپا ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مجبوراً کچھ فاصلے پر چلے گئے۔ مشرکین نے ہر طرف سے حملہ کر دیا، آپ کے 2 دانت شہید کر دیے، پیشانی اور ہونٹ زخمی ہو گئے اور چہرے سے خون کے پھوارے پھوٹ نکلے۔ افواہ پھیلانے والوں نے یہ افواہ پھیلا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں۔ یہ اندوہناک افواہ سن کر مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے اور یہ مایوسی کے عالم میں دشمن کے آگے لگ کر بھاگ نکلے۔ اس خطرناک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ چند صحابی میدان کارزار میں جمے رہے، اور ان میں سر فہرست حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بن کر چٹان کی طرح جمے رہے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنی کمان سنبھالی، تیر درست کیے اور یکے بعد دیگرے مشرکین کو نشانہ بنانے لگے۔ یہ اتنے ماہر تیر انداز تھے کہ ان کا کوئی نشانہ بھی خطا نہیں جاتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے سے ایڑیاں اٹھا کر ہر تیر کا نشانہ دیکھنے لگے۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میری جان اور جسم کا ہر حصہ آپ پر نچھاور۔ آپ اس طرح دشمن کی طرف نہ جھانکیں، خطرہ ہے کہ کہیں آپ کو نشانہ نہ بنا لیں۔ اتنے میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ لشکر اسلام میں ایک مجاہد تیروں سے بھرا ہوا ترکش اٹھائے ہوئے بھاگا جا رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، ارے بھاگنے والے، یہ تیر ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے سامنے پھینک دو تاکہ یہ کام آ سکیں، بھاگتے ہوئے انہیں اپنے ساتھ مت لے جاؤ۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ مسلسل رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے رہے، یہاں تک کہ 3 کمانیں ٹوٹ گئیں اور بے شمار دشمن موت کے گھاٹ اتار دیے۔ پھر لڑائی ختم ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بال بال بچا لیا۔ جیسا کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ دوران جنگ اللہ کی راہ میں اپنی جان نچھاور کر دینے کے سلسلے میں سخی تھے، اسی طرح راہ خدا میں اپنا مال خرچ کرنے میں سخاوت کے دھنی تھے۔ مدینہ منورہ میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی ملکیت کھجور اور انگور کا ایک بہت بڑا باغ تھا جس کی مثال نہیں ملتی تھی۔ اس کے پھل بہت عمدہ اور پانی نہایت میٹھا تھا۔ ایک روز حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اپنے باغ میں سایہ دار درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک سبز رنگ، سرخ چونچ والا اور گلابی پاؤں والا خوبصورت پرندہ اس درخت کی ٹہنی پر بیٹھ کر بڑی سریلی اور دل دوز آواز میں چہچہانے لگا۔ یہ دلکش آواز حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو بہت پسند آئی اور نماز میں تمام توجہ اس کی طرف ہو گئی، اور یہ اس دلکش آواز میں اتنے محو ہو گئے کہ یہ یاد نہ رہا کہ کتنی رکعت پڑھ چکے ہیں، 2 رکعت، 3 رکعت، کچھ یاد نہیں۔ جب نماز سے فارغ ہوئے سیدھے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ ماجرا کہہ سنایا۔
باغ کے دل فریب منظر، پرندے کی دلدوز آواز، پودوں کی بھینی بھینی خوشبو سے نماز میں پیدا ہونے والی غفلت کا شکوہ کیا اور ساتھ ہی یہ اعلان کر دیا، یا رسول اللہ، گواہ رہنا، میں نے یہ دل پسند باغ اللہ کے لیے وقف کر دیا، اب آپ اپنی پسند کے مطابق جہاں چاہیں اسے صرف کر دیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے روزہ دار اور مجاہد کے روپ میں تمام زندگی بسر کی۔ جب موت آئی اس وقت بھی آپ روزہ کی حالت اور جہاد کے سفر پر تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 30 سال زندہ رہے۔ ایام عید کے علاوہ کبھی روزہ نہیں چھوڑا، لمبی زندگی پائی، بڑھاپا بھی جہاد کی راہ میں رکاوٹ نہ بن سکا، دین الہی کے غلبے اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے دور دراز سفر کرتے رہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں نے ایک جنگ کے سلسلے میں بحری سفر اختیار کیا تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بھی لشکر اسلام کے ساتھ روانہ ہونے کے لیے تیار ہونے لگے۔ بوڑھے باپ کو دیکھ کر بیٹوں نے کہا، ابا جان، اللہ آپ پر رحمت کرے، اب آپ بوڑھے ہو چکے ہیں۔ آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ہمراہ بہت جنگیں لڑیں۔ از راہ کرم آپ آرام کریں، اب ہماری باری ہے، ہم آپ کی جانب سے جنگ لڑیں گے۔ بیٹوں کی بات سن کر فرمانے لگے، بیٹو سنو، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ۔ ہلکے اور بوجھل نکل کھڑے ہو اور اپنے مال اور جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ اس نے ہم سب کو جہاد کے لیے نکلنے کا حکم دیا ہے، عمر کی کوئی قید نہیں لگائی، اور لشکر اسلام کے ساتھ جہاد کے لیے روانہ ہو گئے۔ یہ عمر رسیدہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ لشکر اسلام کے ساتھ کشتی پر سوار سمندر کے بست میں مصروف سفر تھے کہ شدید بیمار ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ مسلمان ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو دفن کرنے کے لیے کسی جزیرے کی تلاش کرنے لگے، لیکن انہیں 7 دن کے بعد جزیرہ نظر آیا۔ ان 7 دنوں میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی لاش ترو تازہ رہی، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے آرام کی نیند سو رہے ہیں۔ سمندر کے دامن میں اہل و خانہ اور وطن سے دور، خاندان اور گھر سے دور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو دفن کر دیا گیا۔ یہ دوری انہیں کوئی نقصان نہ دے گی کیونکہ یہ اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہیں۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کی یہ زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی رضا کے سامنے ہر چیز ہیچ ہے۔ انہوں نے اپنا محبوب باغ اور اپنی جان سب اللہ کی راہ میں قربان کر دی۔ اگر آپ کو اس عظیم صحابی کی یہ داستان پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جانثار صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے مفصل حالات زندگی معلوم کرنے کے لیے درج ذیل کتابوں کا مطالعہ کریں۔ نمبر 1، الاصابہ 566/1۔ نمبر 2، اسد الغابہ مترجم 1834۔ نمبر 3، الاستیعاب 539/1۔ نمبر 4، الطبقات الکبریٰ 502/3۔ نمبر 5، صفت الصفوہ 190/1۔ نمبر 6، تاریخ طبری 413/3۔ نمبر 7، تہذیب ابن عساکر 619/2۔